نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کی اہلیہ محترمہ ان کے ساتھ تھی۔ دونوں سے نسل چلی اور بڑی تعداد میں افراد انسان دنیا میں پھیل گئے۔ قرآن کریم میں ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ تو ایک عرصے تک دنیا میں مومنین تھے، موحدین ہی تھے۔ پھر دین حق کے منکرین بھی پیدا ہو گئے اور بت پرستی بھی دنیا میں رواج پذیر ہو گئی۔ پھر اہل حق اور اہل باطل کے درمیان جنگیں بھی ہوتی رہیں۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسل ہیں۔ آپ شہر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ اسی شہر میں مشرکین رہتے تھے کہ کعبہ شریف کے اندر تک انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے تو مشرکین مکہ آپ کی بہت تعریفیں کرتے تھے، آپ کو الصادق الامین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، توحید کا سبق سکھایا، تو وہی لوگ جو کل تک آپ کی تعریفیں کرتے تھے آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے۔ جو شخص اسلام قبول کر لیتا اسے بہت زیادہ مارتے پیٹتے تھے، جیسا کہ اسی مجالس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کی اقساط میں، جو ہجرت سے پہلے کی اقساط ہیں، ان میں تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں گزر چکی ہیں۔ مشرکین مکہ نے دین توحید کی دشمنی پر ایسی کمر باندھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو ایسی تکلیفیں پہنچائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اب جب تک یہ حضرات مکہ معظمہ میں تھے تو ان کو صبر کرنے کا حکم تھا، جنگ کرنے کی اجازت نہ تھی۔ جب مسلمان مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے اور امن کی جگہ مل گئی اور ایک مرکزی جگہ حاصل ہو گئی جس میں اپنا اقتدار بھی ہو گیا، تو اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دے دی۔ سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز۔ فرمایا ان لوگوں کو اجازت دی گئی جن سے لڑائی کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بلا شبہ اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ یہ لوگ ناحق اپنے گھروں سے صرف یہ کہنے کی وجہ سے نکالے گئے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بعض لوگوں کو اللہ بعض لوگوں کے ذریعے دفع فرماتا تو نصارہ کے خلوت خانے، یہود کے عبادت خانے اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے گرا دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بات ضروری ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے۔ بلا شبہ اللہ قوی ہے، غلبے والا ہے۔ ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ اہل ایمان کو قتال کرنے کی اجازت دی گئی جو اب تک مظلوم تھے اور ان سے جنگ کی جاتی رہی تھی۔ دوسرا یہ فرمایا کہ یہ مومن بندے اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے،
دشمنوں کے نزدیک ان کا قصور صرف یہ تھا کہ یہ حضرات یوں کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، حالانکہ یہ کوئی قصور کی بات نہیں ہے۔ ان حضرات نے کسی کا مال نہیں چرایا تھا، کسی سے خیانت نہیں کرتے تھے، کسی قسم کے برے افعال میں مبتلا نہیں تھے، اس کے باوجود توحید کے دشمنوں نے انہیں گھروں سے نکال دیا۔ اور چوتھی بات یہ بتائی کہ اللہ جل شانہ کا اپنے مومن بندوں کے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے کہ کافروں سے ان کی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن بندوں کی مدد ہوتی رہی ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا اور بہت سے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، پھر جو مصیبتیں ان کو اللہ کی راہ میں پہنچی ان کی وجہ سے ہمت نہ ہارے، نہ کمزور پڑے، نہ عاجز ہوئے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اپنے اپنے زمانے میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امتوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر کافروں سے جنگ کیے اور جنگ کے ذریعے سے کافروں کا زور توڑا ہے۔ اور یہ اللہ جل شانہ کی عادت رہی ہے کہ ایک جماعت کے ذریعے اللہ دوسری جماعت کو دفع فرماتا ہے۔ اگر یہ صورتحال نہ ہوتی تو کفار اہل ایمان کی عبادت گاہوں کو گرا کر ختم کر دیتے۔ یہود نے جو اپنے زمانے میں مسلمان تھے دشمنوں سے مقابلہ اور مقاتلہ کیا اور اپنی عبادت گاہوں کو بچایا۔ پھر نصارہ کا دور آیا جو اپنے زمانے کے مسلمان تھے، انہوں نے بھی کافروں سے جنگ کی، اپنے عبادت خانوں کی حفاظت کی۔ وہ دونوں قومیں اب بھی ہیں، لیکن اب چونکہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول نہ کیا، اس وجہ سے اب کافر ہیں۔ اب امت محمدیہ مسلمان ہے اور تمام کافروں سے، جن میں یہودی بھی داخل ہیں، نصارہ بھی داخل ہیں، مشرکین بھی داخل ہیں، تو ان تمام کافروں سے مسلمانوں کی جنگ ہے۔ اگر مسلمان اپنے دین کی بقا کے لیے محنت نہ کریں اور بوقت شرعی جہاد جنگ نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ ان مسلمانوں کی مسجدیں گرا دی جائیں گی جن میں اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ کافروں کو یہ گوارا نہیں ہے کہ مسلمان اذانیں دیں، مسجدیں بنائیں اور ان میں جماعت سے نمازیں پڑھیں۔ اس کا واضح نظارہ آپ انڈیا کے اندر نہیں دیکھ رہے کہ انڈیا کے اندر کسی بھی مسجد کے بارے میں یہ کہہ کر مقدمہ قائم کر دیا جاتا ہے کہ یہاں تو پہلے مندر تھا، اور پھر آج سے بھئی 300 سال پہلے یہاں مندر تھا، 400 سال پہلے یہاں مندر تھا، اور پھر مندر ہونے کو جواز بنا کر 400 سال پہلے مندر تھا اس بات کو جواز بنا کر مسجد کو گرا دیا جاتا ہے۔ انڈیا میں کتنی مسجدیں اس طرح شہید کر دی گئی ہیں۔ تو یہ کیوں شہید کر دی گئی ہیں کہ مسلمانوں نے جب وقت ہے جہاد کا انہوں نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اسلام میں جیسے نماز، روزہ اور دیگر احکام کی اہمیت ہے، اسی طرح جہاد کا جاری رکھنا بھی مامور بھی ہے۔ اگر جہاد جاری نہ رکھا جائے تو اہل کفر تو مسلمانوں کو کچا کھا جائے، نہ نئی مساجد تعمیر ہونے دیں، نہ پرانی مسجدوں کو باقی رہنے دیں، اذانیں بند کرا دیں، مدارس قرآنیہ ختم کرا دیں۔ وہ آپس میں اہل کفر میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو دنیا سے مٹانے کی نیتوں اور مشوروں میں سب ایک ہے۔ الحمدللہ علماء کرام اور مجاہدین عظام کی جہود اور مساعی سے، مسلمانوں کی باہمی کوششوں سے عرب و عجم میں کافر مسلمان ہو رہے ہیں۔ مساجد اور مدارس کی تعمیر پوری شان و شوکت کے ساتھ ہو رہی ہے۔
یورپ اور امریکہ میں کثرت سے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں. مساجد اور مدارس کا جال الحمدللہ پھیل چکا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جہاد جنگ ہی کے ذریعے ہو. اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، سفر کرنا، تقریریں کرنا، رسائل اور کتابیں لکھنا، یہ سب جہاد کی صورت ہے. جنگ کے موقع پر جنگ کریں، لڑائی کریں، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہر طرح کی محنتیں جاری رکھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم. اس حدیث میں زبانوں سے جہاد کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے. زبان سے جہاد کرنے میں بہت ساری باتیں آ گئیں. کافروں سے مناظرہ کرنا، ان کے خلاف تقریریں کرنا، مسلمانوں کو جہاد کے لیے ترغیب دینا اور آمادہ کرنا وغیرہ، یہ ساری باتیں جہاد میں شامل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت برابر حق بلند کرنے کے لیے قتال کرتی رہے گی. جو شخص ان کے مقابلے میں آئے گا، یہ جماعت اس پر غلبہ پاتی رہے گی، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ میری امت کے آخری لوگ مسیح دجال سے قتال کریں گے. ائمہ فقہاء کرام کا یہی مذہب ہے کہ مسلمانوں پر ہر قسم کا جہاد باقی رکھنا لازم ہے. حضرت علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن میں، احکام القرآن کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 113 میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام مالک اور تمام فقہائے امصار کا قول ہے کہ جہاد قیامت تک فرض ہے. لیکن اس میں اتنی تفصیل ہے کہ عام حالات میں فرض کفایہ ہے. مسلمانوں کی ایک جماعت اس میں مشغول رہے گی تو باقی مسلمانوں کو اس کے ترک کی گنجائش ہوگی. اور یہ بھی لکھا ہے کہ تمام مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ مسلمانوں کے ممالک کی سرحدوں کے رہنے والے مسلمان اگر طاقتور نہ ہو اور ان میں کافروں سے مقابلے کی طاقت نہ ہو، جس کی وجہ سے انہیں اپنے شہروں، اپنی جانوں اور اپنے اپنے بال بچوں پر دشمنوں کی طرف سے خوف ہو، تو ساری امت پر فرض ہوگا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلے اور کافروں کے حملے سے مسلمانوں کی حفاظت کریں. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ امت میں کسی کا بھی یہ قول نہیں ہے کہ جب کسی علاقے میں مسلمانوں کو اپنی جانوں کے قتل ہونے کا اور بچوں کے قید ہونے کا خطرہ ہو تو دوسرے علاقے کے مسلمانوں کو ان کی مدد چھوڑ کر گھر بیٹھنا جائز ہو. ایسا کہیں بھی نہیں ہے. پھر لکھا ہے کہ امام المسلمین پر اور عامت المسلمین پر لازم ہے کہ ہمیشہ کافروں سے جنگ کرتے رہیں یہاں تک کہ کافر یا تو اسلام قبول کر لے یا جزیہ ادا کرے. انشاءاللہ اس مسئلے پر کچھ بقیہ گزارشات اگلی مجلس میں بیان ہوگی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.